بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ جب یہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہوئے تو کچھ کام کی تلاش میں نکلے۔ ایک باغ کی بیوہ مالکن کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں یہ غریب مزدور ہوں، کیا تم اپنا باغ سیراب کرانا چاہتی ہو؟ جو معاوضہ تم مجھے دو گی وہ میں قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا، ہاں، مجھے اپنے باغ میں ایک پانی دینے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام رات اس باغ کو پانی دیتے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کام بند کر دیا۔ اس عورت نے آپ کو کچھ کھجوریں رات بھر کی اجرت کے سلسلے میں پیش کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں قبول کر لیا۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، چاہا کہ تھوڑی کھجوریں کھا کر پانی پی لیں، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر بھوکے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہوں اور میں اپنی بھوک کو تسکین دے دوں۔ چونکہ ان کی نظر میں اعمال کا محور شکم نہیں، پیٹ نہیں، بلکہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس لیے فوراً کھجوریں کھانے سے ہاتھ روک لی۔ اپنی ہر چیز کو محبوب کی راہ میں قربان کرنا ہی محبت کا مقصود زندگی ہوتا ہے، بلکہ یہ تو راہ محبت کی پہلی منزل ہے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجوروں کی پوٹلی بغل میں دبائے اور اس غرض سے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھجوریں کھائیں گے اور اپنی بھوک کو تسلی دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حجرے مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک گوشے میں فرش خاک پر دراز ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا اللہ کا وہ شیر ننگے بدن زمین پر پڑا سو رہا ہے، مٹی جسم پر لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجلس یا ابا تراب، اے مٹی کے مالک اٹھ جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کھجوروں کا نذرانہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو آخری غسل دیتے وقت جو تاریخی الفاظ کہے وہ پوری امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی موت سے نہ گئی تھی، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب تک آپ تھے وحی آتی رہی، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی عظیم صدمہ ہے۔ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ پر آنسو بہاتے، تاہم درد و درمان اور زخم کا علاج پھر بھی نہ ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ منورہ کو روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں۔ صبح ہونے پر تمام لوگوں کی امانتیں تقسیم کر دیں۔ جب امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جائیں تو مدینے کا سفر اختیار کریں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کو اٹھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے پر کفار کے غصے کو دیکھا۔ کفار نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل کھڑے ہو گئے۔ قریش کا ایک بڑا قافلہ غار ثور تک جا پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کلیجے پر پتھر رکھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سازشوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ اس سے ان کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلدی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دی اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ تو وہ مدینہ روانگی کا ارادہ ظاہر کر سکتے تھے اور نہ مکے میں ان کا کوئی مخلص مددگار بچا ہوا تھا۔ ایک طرف مدینے کا 500 کلومیٹر کا دشوار گزار راستہ تھا، جن میں دشوار گزار پہاڑ ہیں، ریت کے چلتے پھرتے ٹیلے تھے جن کو اڑا کر ہوا جگہ جگہ منتقل کرتی رہتی ہے، زہر آلود گرم ہوائیں، جنگلی جانور، گرمی، پیاس، نہ جانے کتنے ایسے خدشات جو زندگی کو ایک لمحے میں ختم کر دیں۔ دوسری طرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ان کے خیریت سے پہنچ جانے کی فکر تھی، ان سے جدا ہونے کی تڑپ تھی۔ جس نے بچپن سے ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں گزارا تھا، اب کئی دن سے اس پر نور چہرے کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اب وہ خوف اور شوق کے دو راہیں پر کھڑے تھے۔ غرض ان کا شوق اور اشتیاق خوف و احتیاط کے جذبے پر غالب آ گیا اور وہ تنے تنہا مدینے کی طرف چل پڑے۔ بس ایک برہنہ تلوار ان کے ساتھی اور مددگار تھی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینہ پہنچا ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کی خیریت کی انتہا نہ رہی کہ مکے سے بے یار و مددگار اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا شاندار استقبال ہو رہا تھا۔ اسلام کے متوالی خوشی سے جھوم رہے تھے۔ نوجوان لڑکیاں دف بجا بجا کر نعت پڑھ رہی تھیں۔ ان پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو خوشی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی طرف بڑھنا چاہا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، علی یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ پیر سوجے ہوئے ہیں، رنگ جھلس کر سیاہ ہو گیا ہے، کمزوری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، ہونٹوں پر خشکی کی پرتیں جمی ہوئی ہیں، تم سے تو بولا تک نہیں جا رہا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، 12 دن سے لگاتار سفر کر رہا ہوں، رات کو سفر کرتا تھا اور دوپہر کو ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپا رہتا تھا۔ چلتے چلتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا تھا تو بھاگنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کاش تم چند دن مکے میں اور ٹھہر جاتے اور اطمینان سے سواری کا انتظام کر کے آتے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے سوچا مگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں ایک لمحہ بھی آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔